سب سے پہلے تو میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے بہت امپورٹنٹ دن تھا، ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ آیا، تو میں اپنی رائے دینا چاہوں گی۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے فریم کرتی ہیں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں آف دا ڈے۔ میرا خیال ہے اس پہ رسپونڈ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی طرح سے بھی فریم کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک لحاظ سے میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ یہ افواہیں اس ملک میں ہمیشہ چل رہی ہوتی ہیں کہ شاید ایونچول پلان یہ تھا کہ پروونشل الیکشنز کو ایک بہانہ بنا کے، ایک ایکسکیوز بنا کے جنرل الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، ایک ایکسٹینڈڈ ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے۔ اور بھی افواہیں تھیں کہ ان کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپس جو ہیں وہ بنائے جائیں کیونکہ الیکشن نہیں کروانے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کے کہ الیکشن بہت اہم ہے، جمہوریت کا ایک فنڈامنٹل ایک ایسپیکٹ ہے، میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور مجھے خوشی ہوئی یہ جان کے۔ اور جب الیکشن کمیشن نے اپنا آرڈر دیا تھا تب سے مجھے تو آرڈر پہ بہت کنسرنس تھے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن سے ڈیویٹ کر رہا تھا میری نظر میں۔ اس فیصلے پہ کچھ مزید ہم آگے چند دنوں میں بات کر سکتے ہیں کہ پنجاب کو پرائیورٹی کیوں دی گئی۔ آپ نے بات کی کہ فنڈز ہیں جو حکومت نے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں، عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ فرسٹ انسٹنس پہ وہ پنجاب میں استعمال کریں، اگر پھر کوئی ایشو کے پی کے لیے ہوا تو ہمارے پاس آ جائیں۔ کے پی کے لیے وہ فیصلہ نہیں آیا جو پنجاب کے لیے آیا، اس کو انہوں نے کہا ہم ایڈجوڈیکیٹ نہیں ابھی کر سکتے، بعد میں کوئی پٹیشن لے کے آ جائے تو دیکھا جائے گا۔ پھر اس فیصلے میں آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا بہت ریڈکٹنٹلی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، پورا اسکیڈول عدالت نے دے دیا الیکشنز کا۔ یہ بھی پہلی بار ہی دیکھتے انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے اور پورا اسکیڈول ہے وہ دے۔ لیکن یہ چھوٹی باتیں ہیں اس فیصلے میں، اوور آل الیکشن کو ان کی اہمیت کو اپ ہولڈ کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف مجھے ایک تشویش کی ہے، وہ یہ کہ بھٹی صاحب نے بات کی کہ آئین میں لکھا ہے 90 دن کے اندر الیکشن۔ آئین میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی فلی سیکیورڈ۔ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ہر لحاظ سے پوری کی جائے گی۔ تو کیا ہم آج عدلیہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہے؟ میری نظر میں عدلیہ میں صرف اب ڈسینٹ نہیں ہے، ایک ڈویژن ہے۔ عدلیہ 2 یا شاید اس سے زیادہ کیمپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈکٹیٹرشپ جیسا ماحول ہے ہماری سپریم کورٹ میں۔ جس طرح اس کیس کی پروسیڈنگز چلی، میری نظر میں وہ صرف ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں، وہ سبسٹینٹیولی افیکٹ کرتی ہیں عدلیہ کی آزادی پہ۔ اور اس لیے میری نظر میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن کے ایک پروویژن کی جیت ہوئی ہے شاید، لیکن ایک اور پروویژن کی ہار بھی ہوئی ہے آج۔ ایکسپیکٹ میں یہ کر رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب اس کیس کو، ایک بہت سینسیٹیو کیس تھا، ایک بہت اہم کیس تھا، اس کو زیادہ سینسیٹیولی جمہوری طرح سے آگے لے کے چلیں گے، لیکن انہوں نے اپنے پیئرز کو، باقی سپریم کورٹ کے ججز کو میری نظر میں ہیوملیٹ کیا۔ جس طرح ان کے کنسرنز کو ڈسمس کیا گیا ایک لائن میں، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوا۔ جس طرح باقی ہم نے دیکھا پروسیڈنگز کے دوران ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، جسٹس مندو خیل کہتے ہیں کہ آرڈر جو ہے وہ ان کو بعد میں پہنچا ان کے سائن کے لیے، انہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ لکھا کب گیا، انہیں کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس کی کیا ضرورت تھی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا رینا، لیکن اس کا طریقہ کار ہمارے آئین میں جو انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کی بات ہے اس کی نفی ہے۔ تو میرے لیے ڈیموکریسی کے لحاظ سے، اگر آپ الیکشنز کے لحاظ سے دیکھیں، یہ فیصلہ ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں، لیکن انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کے لحاظ سے دیکھیں، سپریم کورٹ کی ورکنگ کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں ڈویژن کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت تشویشناک ہے۔ ایک آخری چھوٹی سی بات، بھٹی صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز حکومت سپریم کورٹ میں عدلیہ میں کیمپس بنا رہی ہیں اور ان میں جو ہے وہ ایسا ایک تاثر دے رہی ہیں کہ ان میں جھگڑا ہے، لیکن علینا یہ آوازیں تو سپریم کورٹ کے اندر سے آ رہی ہیں۔ تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار قصوروار حکومت ہے؟
क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जजेस डिसेंट कर रहे हैं वो हुकूमत के कहने पर कर रहे हैं? ये मुझे लगता है बहुत गलत बात है। उन जजेस के जो कंसर्न हैं वो लेजिटिमेट है, उन्हें एड्रेस करना चाहिए और इस तरह उनको मलाइन नहीं करना चाहिए कि किसी तरह वो हुकूमत के कहने पे या हुकूमत के दबाव में या हुकूमत के असर में आखिर ये बात कर रहे हैं। ये कई अरसे से कंसर्न सुप्रीम कोर्ट से, सिविल सोसाइटी से, बार से उठ रहे हैं। इनको इस तरह डिसमिस नहीं किया जा करना सकता चाहिए कि ये पॉलिटिकल। तो फिर रीमा, अगर आप इस जजमेंट से इत्तेफाक कर रही हैं, चले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो ऑर्डर कलअदम कर दिया, लेकिन जो डेट दी गई है, जो स्केड्यूल जारी किया गया है, अगर उसके ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर सिर्फ एक उसकी बुनियाद पर क्या ये दुरुस्त होगा कहना कि फ़ैसला ठीक है? दूसरा जो पैरा 9 और 10 है, जिस तरह आप भी अभी कह रही थी, अंदर से डाइसेंट आ रहे हैं, अदलिया में ही आवाज़ें उठ रही हैं, तो उसको जिस तरीके से एड्रेस किया गया है पैरा 9 और 10 में, क्या वो भी आपको दुरुस्त लगता है? मैंने इसका जवाब दिया कि मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सही नहीं था। बेहतर तरह से डील करना चाहिए था इन सवालात को। उनका जवाब जो है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर है, शायद तफसीली फैसला आएगा तो उसमें शायद उससे कोई बात होगी। लेकिन देखिए, मैं जो कह रही हूँ इस पे बात होगी अलीना, लेकिन मैं फंडामेंटल्स पे बात करना चाहती थी। यही कहा जाता है कि जो लोग इस वक्त अदलिया की आज़ादी की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो। मेरा ख्याल है ये गलत फ्रेमिंग है और ये एक पार्टिजान फ्रेमिंग है। मैं चाहती हूँ कि इलेक्शन भी वक्त पे हो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि अदलिया की आज़ादी भी गारंटी हो। मेरी नज़र में ये दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर ये फैसला एक यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहतर प्रोसेस फॉलो करके आता, उसकी अथॉरिटी भी ज्यादा होती, उसके इम्प्लीमेंट होने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा होते। अब हम देखेंगे मजीद कंट्रोवर्सी बढ़ेगी अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मेरी नज़र में दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है।